دیوتا ایپیسوڈ 2۔ خاندان میں جتنی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ شادی سے پہلے بہن ہوتی ہیں۔ ان میں سے اگر کسی سے شادی ہو جائے تو وہ بیوی بن جاتی ہے۔ تم مجھ سے بحث نہ کرو، چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ میں نے بھی بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ دوسرے دن شاہینہ کو اس کے نانا نانی کے ہاں بھیج دیا گیا۔ وہ اپنے ماں باپ کے لیے درد سر بن گئی تھی، میرے سوا کسی کے پاس رہنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا اسے ایک طویل مدت کے لیے مجھ سے دور کر دیا گیا۔ یہ سب چچی کے مشورے پر ہوا۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاہینہ بھی بچی ہے، جیسے جیسے اس کی عمر گزرتی جائے گی وہ مجھ سے دور رہ کر مجھے بھولتی جائے گی۔ پھر میری شریک حیات بنانے کے لیے چچی اسے اپنے طور پر ٹریننگ دیں گی کہ شاہینہ بیوی بننے کے بعد کس طرح مجھے یہاں گھر داماد بن کر رہنے پر مجبور کرے گی۔ اس وقت میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ شاہینہ مجھ سے دور رہ کر مجھے یاد کرتی ہے یا نہیں، لیکن میں اکثر تنہائی میں اسے یاد کرتا تھا اور گھنٹوں ایک جگہ بیٹھ کر ان نفرتوں کے متعلق سوچتا تھا جو مجھے اس گھر سے مل رہی تھی۔ چچا جان کہتے تھے کہ میں دوسرے بچوں سے مختلف ہوں، جہاں بیٹھتا ہوں وہیں بیٹھا رہ جاتا ہوں، جس چیز کو دیکھتا ہوں اسے پوری توجہ سے یوں دیکھتا رہ جاتا ہوں جیسے اس چیز کو نگاہوں کے ذریعے اپنے اندر جذب کر رہا ہوں۔ ان کا خیال تھا کہ میں کند ذہن اور غبی ہوں، شاید تعلیم حاصل نہیں کر سکوں گا۔ یہی سوچ کر انہوں نے اپنے بچوں کو ہائی سوسائٹی کے انگلش اسکول میں داخل کرایا تھا اور مجھے متوسط طبقے کے ایک ہائی اسکول میں پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اونچی مسند پر بیٹھ کر پڑھا جائے یا فرش پر، مقامات مختلف ہوتے ہیں لیکن مقصد ایک ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کی جائے۔ تعلیم کے دوران میری ذہانت چمکنے لگی۔ میں جو کسی چیز کو پوری توجہ سے دیکھتے رہنے کا عادی تھا، وہ عادت علم کے حصول میں کام آ گئی۔ میں جس سبق کو ایک بار توجہ سے پڑھتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے ذہن نشین ہو جاتا تھا۔ مجھ پر نام رکھنے والے چچا جان کی اولاد کند ذہن اور غبی ثابت ہونے لگی اور میں ہر سال امتحانات میں اول آنے لگا۔ شاہینہ اپنے نانا کے ہاں رہنے کے لیے پنڈی گئی تو وہیں کی ہو کر رہ گئی۔ 5 سال بعد وہ ایک دن کے لیے لاہور آئی تھی، لیکن اس دن میں دوستوں کے ساتھ چھانگا مانگا چلا گیا تھا۔ چچی کو 1 ہفتہ پہلے معلوم ہو گیا تھا کہ میں ایک دن کے لیے لاہور سے باہر جا رہا ہوں، شاید اسی لیے انہوں نے شاہینہ کو صبح سے شام تک کے لیے بلا لیا تھا۔ پھر شام ہونے سے پہلے ہی اسے اس کے ماموں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ جب مجھے اس کی آمد و رخصت کا علم ہوا تو دل کو ایک ہلکی سی ٹھیس پہنچی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ چچی کی سازش کامیاب ہو گئی ہے، وہ مجھے بھول چکی ہے۔ اب وہ آئندہ میری زندگی میں آئے گی تو اس کا ایک نیا روپ ہوگا، نیا ڈھنگ ہوگا۔ وہ بچپن کی شاہینہ مر چکی ہوگی۔ 3 سال اور گزر گئے۔ میں نے 10ویں جماعت کا امتحان دیا اور جب نتیجہ نکلا تو میں صوبے بھر میں اول آیا تھا۔ غزالہ اور ظہیر 3rd ڈویژن میں آئے تھے۔ انہیں تعلیم سے زیادہ ہائی سوسائٹی میں وقت گزارنے سے دلچسپی تھی۔ میرے والد کی زمینوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کی بدولت وہ شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے پاس گھومنے پھرنے کے لیے کاریں تھیں اور میں سائیکل چلاتا تھا۔ ان کا معیار زندگی جتنا بلند تھا اتنے ہی ان کے اخراجات بھی تھے۔ غزالہ اور ظہیر ہمیشہ دولت مند گھرانوں کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ تفریحی پروگرام بناتے رہتے تھے اور مجھے یوں نظر انداز کرتے تھے جیسے میں ان کے گھر کا کوئی ملازم ہوں۔ لیکن بڑھتی ہوئی عمر کی مناسبت سے میرے چہرے کے نقوش اور قد و قامت سے اب ایسا مردانہ وقار جھلک رہا تھا کہ ظہیر کی رئیسانہ شخصیت میرے سامنے پھیکی پڑ گئی تھی۔ میں نے بارہا محسوس کیا تھا کہ اس کے ساتھ گھومنے پھرنے والی لڑکیاں مجھے عجیب لگن سے دیکھتی ہیں۔ کوٹھی کے پائیں باغ میں ایک بیڈمنٹن کورٹ بنایا گیا تھا۔ ایک شام میں ادھر سے گزر رہا تھا، ظہیر کی ایک گرل فرینڈ نے مجھے آواز دی، ہیلو فرحاد، آؤ میرے ساتھ ایک گیم کھیلو۔ میں نے مسکرا کر کہا، لڑکیوں کے ساتھ کھیل کر ہارنا اور جیتنا ایک برابر ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کے ساتھ دوسری لڑکیاں بھی پوچھنے لگیں، ہاں بتاؤ، تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، میں نے جواب دیا، کہ لڑکی کو خوش کرنے کے لیے ہار جاؤ تو مرد کی توہین ہوتی ہے اور اگر جیت جاؤ تو لڑکی ناراض ہو جاتی ہے۔ واہ،
یہ تو فضول سی منطق ہے، ایک لڑکی نے گردن جھٹک کر کہا۔ منطق نہیں ہے، ظہیر نے طنز کیا۔ دراصل یہ پینڈو ہے، اسے بیڈمنٹن کھیلنا نہیں آتا، یہ صرف گلی ڈنڈا کھیلنا جانتا ہے۔ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی لڑکی اس طنز پر قہقہا لگانے لگی۔ میں نے قریب آ کر غصے سے کہا، میں تمہارا سر بھی توڑنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی توہین کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریکٹ کھینچ کر مجھے مارا۔ میں نے بایاں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اب پتہ نہیں ریکٹ کمزور تھا یا میری کلائی میں فولاد کی سختی تھی کہ کلائی سے ٹکراتے ہی ریکٹ ٹوٹ گیا۔ وہاں کتنی ہی لڑکیوں کے منہ سے حیرت بھری ہائے نکل گئی۔ نازک اندام لڑکوں کے درمیان رہنے والی ان لڑکیوں کی نظروں میں میں اس وقت ایک ہرکولس سے کم نہ تھا۔ میں نے بائیں ہاتھ سے ڈھال کا کام لے کر دائیں ہاتھ سے ایک مکہ ظہیر کی ناک پر ٹھوک دیا۔ اس کے دو ساتھی مجھ پر جھپٹ پڑے۔ ایک کو میں نے بغل میں دبایا اور کولہے پر رکھ کر دوسری طرف پھینک دیا، دوسرے کو میں نے گھونسوں پر رکھ لیا۔ غزالہ کے بوائے فرینڈ بھی اپنی مردانگی دکھانے آئے۔ اگر وہ ایک ساتھ پل پڑتے تو میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس وقت میری پوزیشن کیا ہوتی، مگر وہ یکے بعد دیگرے ذرا سوچ سوچ کر آ رہے تھے۔ ظہیر ایک گھونسے میں بیکار ہو گیا تھا، اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا۔ اس نے اسی میں عافیت سمجھی کہ فوراً ہی چکرا کر بے ہوش ہو جائے۔ کچھ لڑکیاں چیختی ہوئی دور بھاگ گئی تھیں، کچھ ایسی تھیں جو ذرا پرے ہو کر بڑی دلچسپی سے میرے لڑنے کا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ غزالہ ایک طرف کھڑی ہوئی بڑی خاموشی سے کبھی مجھے اور کبھی اپنے بوائے فرینڈ قیصر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک وہی تھا جو غزالہ کے سامنے اپنی شکست تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بڑی جیداری سے لڑ رہا تھا اور بڑی بے حیائی سے مار کھا رہا تھا۔ لڑکیوں کی چیخو پکار سن کر چچی دوڑتی ہوئی کوٹھی سے باہر آ گئی۔ ان کے ساتھ دو ملازم بھی آئے۔ ملازموں نے سب سے پہلے ظہیر کو سنبھالا کیونکہ وہ ان کے مالک کا لاڈلا بیٹا تھا۔ چچی مجھے کوسنے اور گالیاں دینے لگی۔ کمینے، بدذات، میرا کھاتا ہے اور میرے بچے پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ آج تیرے چچا سے کہہ کر تجھے دھکے دے کر یہاں سے نہ نکالا تو میرا نام شمشاد بیگم نہیں، غنڈا، لچا، لفنگا۔ اب میں بچہ نہیں تھا، مجھے اپنی پھوپھی سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ سب میری دولت پر عیش کر رہے ہیں، اس لیے اس روز میں شیر بن گیا تھا۔ میں نے کہا، یہ کوٹھی میرے ابا جان کے پیسوں سے خریدی گئی ہے، آپ کے اچھے بھی مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ آنے دیجئے چچا جان کو، میں بھی آج اپنی زمین جائیداد کا فیصلہ کروں گا۔ یہ کہہ کر میں کوئی جواب سنے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ ملازم ظہیر کو اٹھا کر پچھلے دروازے سے کوٹھی میں داخل ہو رہے تھے۔ میں کوٹھی کے اگلے حصے کی طرف جانے لگا۔ وہاں پورچ میں ایک ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی۔ کوٹھی کا چوکیدار ٹیکسی کی ڈگی سے سامان نکال کر اندر لے جا رہا تھا اور ایک نوجوان لڑکی اپنا پرس کھول کر ٹیکسی کا کرایہ ادا کر رہی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ وہ بھی مجھے دیکھنے لگی۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کس قدر حسین تھی۔ یہاں جتنی لڑکیاں آتی تھیں ان میں سب سے حسین لڑکی غزالہ تھی، لیکن اس اجنبی لڑکی کے سامنے غزالہ کا حسن بھی مان پڑ جاتا۔ میں نے دل میں کہا، یہ بھی ان بڑے لوگوں کی کوئی رشتہ دار ہے۔ میں ناگواری سے آگے بڑھتا ہوا اس کے قریب سے گزرنے لگا۔ اسی وقت اس کی مترنم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، بھائی جان۔ میں ایک دم سے اچھل پڑا۔ ایک دم سے وقت اچھل کر 8 برس پیچھے چلا گیا۔ میری شاہینہ زندہ ہو گئی۔ ٹیکسی پورچ سے رینگتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی حیرانی سے بولی، بھائی جان، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں شاہینہ ہوں۔ میری آنکھیں خوشی سے بھیگنے ہی والی تھی۔ میں نے اس کے دونوں بازوؤں کو تھام کر کہا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ اتنی بڑی دنیا میں مجھ سے محبت کرنے والی ایک ہی ہستی ہے اور وہ تم ہو۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم مجھے بھول چکی ہو۔ اس نے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا، مجھے پریوں اور شہزادوں کی وہ تمام کہانیاں یاد ہیں جو آپ سنایا کرتے تھے۔ یہاں سے پنڈی تک آپ کی برائیاں ہوتی ہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ آپ کیا ہیں۔ میرا سارا بچپن آپ کی گود میں گزرا ہے۔ ایک بوڑھی ملازمہ نے بتایا تھا کہ ممی مجھے دودھ نہیں پلاتی تھی، آپ مجھے فیڈر سے پلایا کرتے تھے۔ آپ ہی میری ماں ہیں، میرے باپ ہیں اور میرے بھائی ہیں۔ میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ نفرتوں کے اس تاریک جہنم میں ایک ایسی پاکیزہ محبت کی کرن پھوٹ پڑی تھی کہ میں خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھنے لگا تھا۔
میں نے فرد محبت سے جھک کر اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ اسی وقت چچی کے چیخنے کی آواز سنائی دی، ارے بے حیا، بے شرم، یہ کیا کر رہا ہے؟ خدا تجھے غارت کرے، نہ جانے کب تیرا جنازہ یہاں سے نکلے گا۔ جا اپنی کسی بہن کو پیار کر، میری بیٹی ایسی ویسی نہیں ہے۔ میں اپنی بہن ہی کو پیار کر رہا ہوں۔ میرے پیار کی پاکیزگی کو وہ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی آئیں اور شاہینہ کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، میں تمہیں پہلے ہی سمجھا چکی ہوں کہ اس لڑکے کی آنکھوں میں شیطان ہے، یہ تمہارا دل اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، مگر تم سمجھتی ہی نہیں۔ سامان اندر بھجوا دیا اور یہاں کھڑی اس کے فریب میں آ رہی ہو، چلو یہاں سے۔ شاہینہ مجھے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، تم جاؤ، ہماری تقدیر میں اسی طرح ملنا اور بچھڑنا ہے، لہٰذا ہم پھر ملیں گے۔ وہ توہن کرہن اپنی ماں کے ساتھ کوٹھی کے اندر چلی گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چچا جان کے آنے تک میں باہر وقت گزاروں گا، کیونکہ وہاں رہنے سے چچی خواہ مخواہ باتیں سناتی اور مجھ سے برداشت نہ ہوتا۔ میں بھی انہیں الٹی سیدھی سنا دیتا، لیکن اب میں ان کو محض اس لیے طرح دے رہا تھا کہ شاہینہ آ گئی تھی۔ وہ میری بہن تھی اور میں اس کے سامنے اس کی ماں سے لڑنا جھگڑنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، لہٰذا میں وہاں سے چلا گیا۔ چچا رات کے 9 بجے تک گھر آ جاتے تھے۔ میں 10 بجے کوٹھی میں پہنچا تاکہ چچی پہلے اپنی سنا دیں، پھر میں سناؤں گا۔ میں چچا کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ ظہیر کے کمرے کے قریب سے گزرتے وقت میں نے ان کی آواز سنی۔ وہ چچی سے کہہ رہے تھے، بیگم تم خواہ مخواہ اپنے بیٹے کی حمایت نہ کرو، میں فرحات کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ظہیر کو نہیں چھیڑتا بلکہ ظہیر اسے چھیڑتا رہتا ہے۔ میں کئی بار دیکھ چکا ہوں کہ یہ کسی نہ کسی بہانے اس کی انسلٹ کرتا رہتا ہے۔ میں نے 1000 بار سمجھایا ہے کہ اگر تم سب اس سے محبت نہیں کر سکتے ہو تو نہ کرو، مگر نفرت بھی نہ کرو۔ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ یہاں سے چلا جائے؟ چچی نے جواب دیا، میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی بہن اسے بہکا رہی ہے، وہ اپنی پھوپھی کی باتوں میں آ رہا ہے۔ ابھی شام کو کہہ کے گیا ہے کہ یہ کوٹھی اس کے باپ کے پیسوں سے خریدی گئی ہے۔ آپ اسے کلیجے سے لگا کر رکھنا چاہتے ہیں اور وہ گرمی دکھا گیا ہے کہ آج آپ سے زمین جائیداد کا حساب کرے گا۔ چچا کی بڑی معنی خیز تھی۔ انہوں نے کہا، آپا اسے بہکا رہی ہیں مگر وہ میرے سامنے کا بچہ ہے، ابھی نادان ہے، میں اسے سمجھا لوں گا۔ تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ کہ اس کے منہ نہ لگے، یہ بھول جاؤ کہ اس نے ظہیر پر ہاتھ چھوڑا ہے۔ دودھ دینے والی گائے کی لات کھانی ہی پڑتی ہے۔ میں باہر کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے کمرے میں جانا چاہیے یا نہیں۔ اسی وقت چچا باہر آ گئے۔ مجھے دروازے کے سامنے کھڑا دیکھ کر پہلے تو ٹھٹک گئے، پھر انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگے۔ میں خاموشی سے ان کے پیچھے چلنے لگا۔ کمرے میں پہنچ کر انہوں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، میں بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ تمہیں دوست اور دشمن کی پہچان کراؤں۔ تمہاری پھوپھی تمہیں بہکا رہی ہیں، وہ اپنی بیٹی زرینہ کی شادی تم سے کرنا چاہتی ہیں۔ اس کے لیے وہ جھوٹ بول رہی ہیں کہ شاہکوٹ کی زمینیں تمہارے ابا مرحوم کی تھی۔ جب تمہارے ابا مرحوم کا انتقال ہوا تم اس وقت 6 برس کے تھے، زمین جائیداد کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتے تھے، ورنہ تمہارے ابا تمہیں بتا دیتے کہ وہ زمینیں دراصل میری ہیں اور میں نے انہیں ٹھیکے پر کاشتکاری کے لیے دی تھی۔ چچا جان، میں نے کہا، صرف پھوپھی ہی نہیں، دوسرے رشتہ دار بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ زمینیں میرے ابا جان کی ہیں۔ انہوں نے اپنی الماری کھول کر چند کاغذات نکالے اور انہیں میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم جاہل نہیں ہو، پڑھنا لکھنا جانتے ہو۔ زمینوں کے جو کاغذات میرے نام پر ہیں یہ انہی کی فوٹو سٹیٹ کاپیاں ہیں، ان میں باقاعدہ عدالت کے فیصلوں کی مہر لگی ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ ٹھیکیداری کا معاہدہ بھی ہے اور تمہارے ابا جان کی دستخط بھی موجود ہیں۔ میں وہ فوٹو سٹیٹ کاپیاں لے کر غور سے پڑھنے لگا۔ وہ پاکستان بننے سے قبل برٹش گورنمنٹ کے عدالتی کاغذات تھے اور یہ تصدیق کر رہے تھے کہ میرے چچا ناصر علی شاہکوٹ کی زمینوں کے مالک ہیں، لیکن میں ان کاغذات کی صداقت پر یقین نہ کر سکا۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد کتنے ہی جعل سازوں نے ایسے ہتھ کنڈے کیے تھے، دوسروں کی زمینوں پر اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے جعلی کاغذات تیار کیے تھے۔ کتنے ہی جعل ساز قانونی گرفت میں آ گئے تھے اور چچا کی طرح کتنے ہی ایسے تھے جو عیش کر رہے تھے۔ اگر ابا مرحوم کے کاغذات میرے پاس ہوتے تو ابھی میں ان کے فریب کا پول کھول دیتا۔ میں نے ان فضول سے کاغذات کو واپس کرتے ہوئے کہا، صرف آدمیوں کی زبان جھوٹ نہیں بولتی، کاغذات بھی جھوٹ بولتے ہیں اور فریب دیتے ہیں۔ وہ غصہ دکھاتے ہوئے بولے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہو۔ میں نے ایک باپ بن کر تمہیں بچپن سے پالا، تمہیں تعلیم دلائی، اور تم میری محبت اور احسانات کا یہ صلہ دے رہے ہو۔ ان کاغذات کو جھٹلا کر مجھے جھوٹا اور فریبی کہہ رہے ہو، اور یہ صرف اس لیے کہ تمہاری پھوپھی نے تمہیں زمین جائیداد کے خواب دکھا کر تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ وہ محترمہ اتنی ہی ہمدرد ہیں تو جاؤ ان سے جا کر کہو کہ مجھے عدالت میں چیلنج کریں، وہاں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ مگر وہ کیا مقدمہ لڑیں گی؟ 3 وقت کا کھانا پوری طرح نصیب نہیں ہوتا ہے، 2-4 پیشیاں بھگتنے کے بعد ہی فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ ذرا عقل سے کام لو فرہاد، یہ رشتہ دار تمہیں بہکا کر اس کوٹھی سے نکلوا سکتے ہیں، مگر وہ محبت اور خلوص نہیں دے سکتے جو میں دے رہا ہوں۔ میں ان کی محبت اور خلوص سے متاثر نہ ہو سکا اور مزید کچھ کہے سنے بغیر وہاں سے چلا آیا۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ دوسرے دن شاہ کوٹ جاؤں گا اور وہاں کے پٹواری سے حقیقت معلوم کروں گا، کیونکہ پٹواریوں کے پاس تمام زمینوں اور زمینداروں کی ملکیت کے ریکارڈز موجود رہتے ہیں، وہیں سے جھوٹ سچ کا پتہ چل جائے گا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازم نے آ کر کہا، بی بی جی آپ کو بلا رہی ہیں۔ گھر کے ملازم غزالہ کو بی بی جی کہا کرتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ آج میں نے اس کے بوائے فرینڈ کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اس لیے وہ بھی اپنی ماں کی طرح مجھے باتیں سنانا چاہتی ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ نہ جاؤں، خواہ بات بڑھے گی، وہ ایک کہے گی تو میں 10 سناؤں گا۔ پھر میرے سوچنے کا انداز بدل گیا۔ دل میں نفرت تھی اور یہ نفرت عداوت میں بدلنے والی تھی۔ میں یہی چاہتا تھا کہ وہاں عزت سے رہوں یا پھر لڑ جھگڑ کر نکل جاؤں۔ میں اس کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، مگر میں بزدل نہیں تھا کہ ایک لڑکی کا سامنا کرنے سے کترا جاتا۔ میں اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی ٹھٹک گیا۔ وہ اپنے چہرے کو ایک بازو میں چھپائے ہوئے لیٹی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس نے ذرا سا ہاتھ ہٹا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا خمار تھا۔ ان دنوں میں 20 برس کا نوجوان تھا۔ عورت کو اس کی آنکھوں سے پہچاننے کا تجربہ نہیں تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نادان تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس دور میں 10 برس کے بچے بھی ذہنی عیاشی کا کورس پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں بھی نادان نہیں تھا، مگر شیطان بھی نہیں تھا۔ اس حد تک معصوم تھا کہ غزالہ کی خمار آلود آنکھوں کو دیکھ کر میں نے اسے نیند کا خمار سمجھا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بولی، آؤ، دروازہ آہستگی سے بند کر دو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور پلنگ کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے بوائے فرینڈ کا نام لے کر کہا، میں نے قیصر کو مارا ہے اور درد تمہارے سر میں ہو رہا ہے۔ تم مجھے تانے نہ دو، بزدل ہمیشہ مار کھاتے ہیں، مجھے قیصر سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ آج تمہاری دلیری دیکھ کر میرے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے۔ میں سمجھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میری نظریں بہک گئیں۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، اپنے بدن کے نشیب و فراز سے پکار رہی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا اس کوٹھی میں تم مالک کی حیثیت سے نہیں رہنا چاہتے؟ میں نے بڑے اعتماد سے کہا، میں صرف اس کوٹھی کا ہی نہیں، شاہ کوٹ کی زمینوں کا بھی مالک ہوں، اس کا فیصلہ بہت جلد ہو جائے گا۔ وہ ہنسنے لگی اور ہنستے ہنستے کہنے لگی، فیصلہ اتنا ہی آسان ہوتا تو تم اس طرح محتاجی کی زندگی نہ گزارتے۔ تم ایک ایک زینہ چڑھنے کی بجائے چھلانگ لگا کر تمام زمین جائیداد کے مالک بن جانا چاہتے ہو۔ اس طرح تم میرے ڈیڈی کے دشمن بن سکتے ہو مگر کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں فرہاد، میں تمہارے کام آنا چاہتی ہوں۔ اگر تم میرا ساتھ دو گے تو میں تمہیں ڈیڈی سے بہت کچھ حاصل کرنے کے طریقے سکھا دوں گی۔ وہ طریقے کیا ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے لیٹے ہی لیٹے اپنا ہاتھ بڑھا کر کہا، پہلے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ ایک مغرور اور بد دماغ لڑکی جو سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی وہ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر دشمنی کی بجائے دوستی سے کام بنتا ہے تو ضرور بنانا چاہیے۔ میں نے دوستی کے خیال سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے بڑی گرمجوشی سے میرے ہاتھ کو بھینچ لیا، اپنی ملائم ہتھیلی اور انگلیوں کی نزاکت میں جکڑ لیا۔ مسافہ طویل ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ نہایت آہستگی سے اشارتی انداز میں میرے ہاتھ کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے، جس طرح
हल्के ठुमके से पतंग को हवा की आगोश में संभाला जाता है, उसी तरह वो मुसाफिर के ठुमके से मुझे संभाल कर और संभल कर बुला रही थी। उर्दू अदब की तारीख का सबसे बड़ा सस्पेंस नॉवेल अब आपकी समातों के लिए देवता। देवता का बकिया हिस्सा सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।